رزق میں برکت لانے والے 7 اعمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک دوڑتا ہے، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں آتی؟ پیسہ آتا ہے مگر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ کاروبار ہے لیکن سکون نہیں، نوکری ہے لیکن دل پریشان ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم جانیں گے کہ رزق میں برکت لانے والے 7 ایسے اعمال جن کی تعلیم ہمیں قرآن اور حدیث شریف سے ملتی ہے۔ یاد رکھیے، برکت صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام نہیں ہے، برکت یہ ہے کہ تھوڑا مال بھی آپ کی ضرورتیں پوری کر دے، گھر میں سکون رہے، بیماری کم ہو، دل خوش رہے اور اللہ کی رحمت ساتھ رہے۔ تو آئیے بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ پہلا عمل، تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف ڈگری، بزنس یا نوکری میں ملتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کی کمائی حلال ہے، آپ جھوٹ، دھوکہ اور حرام سے بچتے ہیں، تو اللہ اسی کمائی میں ایسی برکت دیتا ہے کہ کم ہو کر بھی وہ بہت لگتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میری کمائی پوری طرح حلال ہے؟ کیا میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو آج ہی توبہ کر لیجئے۔ دوسرا عمل، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ نماز صرف جنت کا راستہ نہیں بلکہ دنیا کی برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ نماز انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور اللہ کی رحمت کو بلاتی ہے۔ جب گھر کا ہر فرد نمازی بن جاتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تیسرا عمل، استغفار کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی بار استغفار پڑھتے تھے۔ سوچئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ رزق میں بھی وسعت اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ ہر دن 100 بار بھی دل سے استغفار پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت محسوس کریں گے۔ چوتھا عمل، صدقہ دینا۔ شیطان انسان کو ڈراتا ہے کہ اگر صدقہ دو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا، لیکن اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اور بہتر عطا کرے گا۔ یاد رکھیے، صدقہ مال کم نہیں کرتا بلکہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے، کبھی کسی یتیم کی مدد کر دیجئے، کبھی کسی غریب کی فیس بھر دیجئے۔ یقین مانیے، اللہ ایسے راستوں سے دے گا جن کی آپ نے امید بھی نہیں کی ہوگی۔ پانچواں عمل، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، صلہ رحمی۔ آج بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں سے سالوں بات نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو رشتے جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور عمر میں خیر عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کا کسی رشتہ دار سے جھگڑا ہے تو پہل آپ کیجئے، سلام کیجئے، معاف کر دیجئے، کیونکہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ چھٹا عمل، صبح جلدی اٹھنا اور محنت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی۔ فجر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے۔ جو لوگ اس وقت کو سو کر گزار دیتے ہیں وہ اکثر برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں یا پڑھائی کرتے ہیں تو فجر کے بعد اپنے کام کی شروعات کیجیے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دن پہلے سے زیادہ آسان اور برکت والا ہو گیا۔ ساتواں عمل، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ یعنی توکل۔ محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ بہت سے لوگ ہر وقت فکر میں رہتے ہیں، اگر نوکری چلی گئی تو، اگر کاروبار بند ہو گیا تو۔ یاد رکھیے، جس نے آج تک آپ کو کھلایا ہے وہی کل بھی کھلائے گا۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں ہے بلکہ پوری محنت کرنے کے بعد دل کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ ایک اہم نصیحت، اگر گھر میں حرام کمائی آئے، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، سود ہو یا لوگوں کا حق مارا جائے تو پھر برکت کی امید مت رکھیے۔ ہو سکتا ہے پیسہ بہت ہو لیکن بیماری، جھگڑے، بے سکونی اور پریشانیاں اس پیسے کی برکت ختم کر دیتی ہیں۔
اس لیے ہمیشہ حلال کمائیے، حلال کھلائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رزق صرف بینک بیلنس کا نام نہیں، رزق میں آپ کی محنت بھی شامل ہے، آپ کی اولاد بھی، آپ کا سکون بھی، آپ کا ایمان بھی اور آپ کے گھر کی خوشیاں بھی۔ اگر آپ ان 7 اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، آپ کے گھر میں رحمت اور آپ کے دل میں سکون عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل اسلامک شارٹس 3154 AK کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔